جب میں نے درود شریف کی مدد مانگی ہمیں وہ گھر مل گیا جس گھر میں ہم نے 5 کے 6 سال گزارے تھے اور ہمیں بہت پیارا تھا، اور یہاں تک کہ ہمارے ساتھ پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم دوسرا گھر رینٹ پر لے لیں، کیونکہ اس کا ایڈوانس ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں، شفٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے شفٹنگ پر بھی۔ پر جب میں نے درود شریف کی منت مانگی اس طریقے سے تو اللہ پاک نے ہمیں وہ گھر دیا اور ہمیں رزق کی تنگی سے بھی بچایا۔ شکر الحمدللہ، ہمارا رزق اتنا وسیع کر دیا الحمدللہ کہ ہم اپنے گھر میں آرام سکون سے عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج میں آپ کو اپنی ریئل سٹوری بتاتی ہوں، ایک میریکل سٹوری بتاتی ہوں درود شریف کی۔ جب منت مانگی تو میرے ساتھ کیا ہوا، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ زندگی میں کبھی کبھار ایسے وقت آ جاتا ہے کہ انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس سے مدد لوں، اور جب آپ کے اپنے بھی آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی در بدر بھٹکتے رہیں اور وہ اس چیز کا لطف اٹھائیں، مزہ اٹھائیں، ان کو ایک سکون ملے، ایک خوشی ملے۔ ایسا وقت ہم نے گزارا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس سے ہیلپ مانگے، کس سے کہیں۔ پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب انسان کے لیے دروازے کھولتا ہے تو وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی یہ دروازہ ہمارے لیے اللہ پاک کھولے گا، یہ کوئی ذریعہ بنے گا، یہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ پر اللہ پاک اتنا بڑا ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور اللہ پاک کو پتہ ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت معمولی ہے۔ اگر اللہ پاک ہی ہماری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انسان تو کسی کو پانی دینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آج کل کی دنیا، آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے اگر ایک انسان مر رہا اور وہ کہے کہ مجھے یہ پانی دو، میں اس سے بچ جاؤں گا، تو لوگ وہ پانی گرا دیں گے کہ یہ تو بچ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اس کو مرنا ہی چاہیے، وہ ٹھیک ہے۔ پر اللہ پاک آپ کو وہ چیز اتنی آسانی سے عطا کرتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دور آیا تھا ہم لوگوں پر بھی کہ اچانک سے مالک مکان نے کرایہ کے لیے جھوٹ بولا کہ ہم یہ مکان بیچ رہے ہیں، اور اس گھر کی قیمت وہ ڈبل ٹرپل کر رہا تھا، جو کہ میں آپ کو سچ بتاؤں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس ٹائم ہماری مالی حالات بہت زیادہ خراب تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف اللہ پاک کا ہی سہارا تھا۔ جو ہماری سیونگ تھی، جو کچھ تھا، بس وہ ہم کھا رہے تھے، باقی سارے وسیلے جو ہمارے انویسٹمنٹ تھی وہ ہمیں واپس مل گئی تھی، بس اسی پر ہی ہم گزارا کر رہے تھے بہت مشکل سے۔ اور یہاں پر مالک مکان نے کہا کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، دوسرا گھر دیکھ لو۔ ہم لوگوں نے بہت گھر دیکھے، گرمیوں کا مہینہ تھا، جولائی، اتنی سخت گرمی تھی، ازلان 9 کے 10 مہینے کا تھا، اور ہم اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ کبھی ادھر جاتے ادھر جاتے، گھر ڈھونڈتے، کہاں ہم لوگوں نے گھر نہیں دیکھے کہ کوئی اچھا سا اور سستا سا گھر مل جائے۔ اگر سستا گھر ہوتا تو وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا، گندا اور گلیوں کوچوں میں ہوتا، جہاں کا ماحول نہیں اچھا ہوتا، تو وہ گھر سستے ہوتے پر بہت ماحول خراب ہوتا تھا، اس گھر کا سب کچھ بہت برباد تھا۔ تو ہم بہت پریشان تھے، ہم لوگوں نے پورے جولائی اور اگست 2 مہینے ہم اتنے خوار ہوئے، اتنے ذلیل ہوئے، نہ ہمیں گھر مل رہا تھا، نہ ہمارے پاس پیسے تھے، بہت ہم لوگ ذلیل ہوئے۔ پھر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی اور درود شریف کی منت مانگ لی۔ جب میں نے درود شریف کی منت مانگی درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں پہ میں نے منت مانگ لی، دوسرے دن میری دعا قبول ہو گئی، مالک مکان ہمارے گھر آ گیا۔ اچھا، ہمارے جو گھر کے ریئل مالک مکان ہے وہ سعودیہ میں رہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا، یہ مجھے نہیں پتہ، اس کو ایسے پتہ چلا کہ ایک فیملی ہے اور حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اکیلے ہیں، مطلب کوئی ہیلپ والا بھی نہیں ہے، تو اس کو بہت برا لگا اور وہ بہت شرمندہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا جو ہمیں گھر سے نکال رہا تھا، اس سے کہا کہ
یہ تم بہت غلط کر رہے ہو اور تم نے بہت ان کے ساتھ غلط کی ہے. 2 مہینے یہ لوگ یہاں کہاں کہاں گھومے پھرے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور ان کے مالی حالات بھی بہت خراب ہیں. تو اس نے اسے بہت ڈانٹا کہ مطلب تم نے یہ کیا کیا. مجھ سے مشورہ کرتے، مجھ سے پوچھتے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ 5-6 سال گزارے ہیں اور بہت اچھے گزارے ہیں. یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے ہیں، ہمارے گھر کا خیال رکھا ہے، ہمیں ٹائم پہ کرایہ دیا ہے اور بہت اچھے ہیں. مطلب بجلی کا بل، گیس بل سب ادا کرتے رہے ہیں. تو ایسے کرایہ دار تو کبھی کوئی نہیں نکالتا. تو اس ٹائم ہمارا 35,000 رینٹ تھا اور یہ بندہ جو تھا اس کا چھوٹا بھائی وہ 65 تک ہمارا رینٹ بڑھا رہا تھا. تو 65 آپ کو پتہ ہے ایک روم ہے، چھوٹا سا گھر ہے. بہت ناانصافی تھی، بہت زیادتی تھی. تو ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر جب مالک مکان نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو گے تم، تو اس کے چھوٹے بھائی نے میرے ہسبینڈ کو بلایا کہ صحیح ہے تم کیا کرتے ہو. میرے ہسبینڈ نے کہا اب اس طرح کرو کہ میں چھوٹے بچے ہیں، ہم یہاں پہ عادی ہو چکے ہیں، ہمیں گھر سے مت نکالو. خیر ہے میں 50,000 تک آپ کو رینٹ دوں گا. چھوٹا بھائی بلکہ اس کے جو بڑے بھائی نے کہا تھا نا کہ 35,000 جو دے رہا ہے اسی میں ہی صحیح ہے، ہمیں اسے نہ کرایہ ہم زیادہ نہیں لیں گے. تو بس وہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ لالچی تھا، اس نے اپنی جیب کے لیے یہ باقی پیسے ہم سے لیے. تو پھر بس وہ مان گئے 50,000 میں، کیونکہ اس کو فائدہ تھا. 35,000 اس کے بھائی کو جاتے، باقی جو ایکسٹرا تھا وہ اس کے لیے پاس جا رہے تھے. تو ہر جگہ کہتے ہیں نا کہ خون سفید ہے، لالچ بری بلا ہے. بھائی بھائی کے سگے نہیں ہوتے، بہنوں کے سگے نہیں ہوتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، خاص کر بہن بھائیوں میں یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے. تو بس شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک کے معجزے سے. 65 بہت زیادہ تھا رینٹ، پر 50 ہم افورڈ کر سکتے تھے الحمدللہ. پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آن لائن کام چلا دیے، ہمیں پیسے ملنا سٹارٹ ہو گئے. اور ہمارے پاس شکر الحمدللہ تھوڑی بہت سیونگ بھی تھی جو ہمارا بس گزارا کر رہی تھی. اور اس کے بعد ہمارے حالات بدلتے 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 آج یہ مقام آ گیا کہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا، سب کچھ دیا. اللہ پاک نے ہمیں وہ چیزیں دی جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی. وہ کام ہمارے کیے جو ہم نے کبھی سوچے نہیں تھے. میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں. وظیفہ یہ ہے درود شریف کہ آپ نے منت مانگ لینی ہے. جتنی بار آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں، 100 بار، 200 بار، 1000 بار، 500 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی منت مانگ لیں. پھر ڈیلی آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے. اور آپ یہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. آپ یہ تب تک کریں جب تک آپ کی پریشانی ختم نہ ہو، آپ کی حاجت پوری نہ ہو، تب تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ اسپیشل ڈیز میں بھی کر سکتے ہیں. سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ خاص دنوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر آج کا میرا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا، اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھنا تاکہ ہم ہمیشہ ایسے خوش رہیں. آپ سب کو اللہ پاک خوش رکھے، آپ لوگوں کی تمام حاجتیں پوری کرے، مصیبتیں آپ لوگوں سے دور ہٹائے. یہ تھی میری لائف کی سب سے بڑی سٹوری. کیونکہ گھر جو ہوتا ہے نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پر وہ کہتے ہیں نا رستے بنانے والا اللہ پاک ہے. انسان تو آپ کو زندہ چھوڑنے کے لیے بھی مطلب چاہتے ہیں کہ یہ بندہ زندہ نہ رہے، موت کے لیے آپ کو ترستے ہیں کہ بندہ مر جائے. تو اللہ پاک بہت بڑا ہے. بہت ایسی باتیں ہیں جو دل کو اداس بھی کر دیتی ہیں اور دل کو خوش بھی کر دیتی ہیں کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک ہے. اگر اللہ پاک نہ ہوتے تو انسانوں کا کیا حل کر دیتے. تو اجازت چاہتی ہوں. ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.